السلام علیکم ویورز، میں ہوں رخمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ہمارے ایک بہت سینئر صحافی ہیں جو کہ پرو پی ٹی آئی بھی ہیں. ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی، میری نظروں سے گزرا، اور اس ٹویٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس نظام میں رہ کر اسے لڑنا تقریباً فضول ہو چکا ہے. اگر پاکستانی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو متبادل راستہ اختیار کریں. اب آج کے میں اپنے مہمانوں سے یہ سوال پوچھوں گی کہ یہ متبادل راستہ کون سا ہو سکتا ہے. اگر ہمیں چھٹکارا چاہیے تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا متبادل راستہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان چھوڑ دیا جائے. بٹ ایکچولی میں کیا مطلب کیا ہے اس ٹویٹ کا؟ میرے ساتھ وکاس ولانا موجود ہیں اور سعدیہ خالد بھی موجود ہیں. آئی ویلکم بوتھ آف یو ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. وکاس، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. وٹ ڈو یو تھنک وڈ بی دا آلٹرنیٹیو وے؟ پاکستان چھوڑ دیا جائے اگر میں اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہوں تو؟ یہ تو بڑی خوشیاں مناتے تھے. یاد ہے جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا، سرویز جاری کرتے تھے کہ اس دفعہ 6 لاکھ ہو گئے ہیں، 7 لاکھ ہو گئے ہیں، 11 لاکھ لوگوں نے ملک چھوڑ دیا، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. اور جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو یہ کہتے تھے جو باہر کے لوگ ہیں وہ پیسے نہ بھیجنا، شوکت خانم کو بھیج دینا، ملک کو نہ بھیجنا. ایسے ہی ہے، فنڈ ریز کر دینا، کاؤنٹی کھیلنا، وہاں سے فنڈ ریز شوکت خانم کے نام پہ اکٹھا کرنا اور لگا میرے بنی گالا کے گھر پہ دینا، مگر پاکستان کو نہ بھیجنا. جب شہباز شریف کی حکومت تھی، جب میری حکومت تھی، یار سارے بھیجو. $27 بلین ریکارڈ ہم نے اوورسیز سے اکٹھا کر لیا ہے ریمیٹنس کی مد میں، اور یہ ریکارڈ ہے، بلا ہے، ٹا ہے، چا ہے. اب سٹاک مارکیٹ جا رہی تھی 29,000 پہ، باہر کے لوگ یوتھیے جو تھے وہ پیسے بھیجی جا رہے تھے. اب جب اس حکومت میں یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر آلٹرنیٹ طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ یہ ملک چھوڑ دیں. اور جو میرا خیال ہے، یہ تو میں نے ایک معصومانہ سا اس کو انٹرپریٹ کیا نا کہ ان کا خیال ہے کہ ملک چھوڑ دیا جائے. بٹ what they mean نہیں، انہوں نے is متبادل کہ راستے کا متبادل راستہ، یہ تو میں نے کہا نا متبادل راستہ، میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ متبادل راستہ دنگا فساد ایک اور 9 مئی کیا جائے. پہلے تھا ٹکر کے لوگ ملے ہیں، ٹکر کے لوگ ملے ہیں. ٹکر تو ہوتی ہے اسی راستے پہ، سامنے آپ آ رہی ہیں، میں آیا ہوں، ٹکر ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے ادھروں دی ٹکر مارو. وہ تو جب ادھر سے گئے تو گاڑی تو وہ گزر جائے گی، تو ٹکر کہاں پہ ہوگی؟ تو وہ ٹکر سے یو ٹرن لے لیا انہوں نے. اچھی بات ہے یار، میں اسے تو اپریشیٹ آپ کریں، یہ اپریشیٹ کریں کہ ٹکر سے یو ٹرن پہ چلے گئے ہیں. یو ٹرن پہ نہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ گول چکر. صحیح ہے نا، مشہور ہے نا وہ، کہ گول چکر سے گھوم کے چلے جائیں تاکہ ٹکر نہ ہو. کیونکہ ٹکر سے ٹکرا کے چکرا چکے ہیں اور چکرا کے گھبرا چکے ہیں، گھبرا کے پریشان ہو کے اب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا. اور میرے تو سینئر ہیں، میں تو ان کا فین ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں صحافتی اعتبار سے، مگر جب سے وہ گیلے تتر کی انہوں نے کہانی بتائی مجھے وہ ہضم نہیں ہوئی. کیونکہ اتنے تتر مر جائیں اور وہ گیلے ہوں تو سوکھے ہوں یا گیلے ہوں، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹکر ٹکر بولا، وہ ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں، وہ بھی بڑے رسپیکٹڈ ہیں، ان کا نام ہے رضی دادا. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا یا ولاگ کیا، انہوں نے کہا ٹکر کے لوگ ملے ہیں. جب آپ کو پتا ہے نا عمران ریاض صاحب استاد محترم رسپیکٹڈ، جب یہ واپس آئے اور ان کی زبان تھوڑی سی وہ توتلی تھی، تو رضی دادا نے کہا ٹکر کے لوگ ملے ہیں، ٹک 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 ٹکر کے لوگ ملے ہیں. وہ جیسے شاہ رخ خان نہیں کہتا کرن، تو انہوں نے کہا ٹک 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 کر کے، مطلب انہوں نے مذاق اڑایا کہ ٹکر جو ہے نا، ٹکر بھی کئی ٹکڑوں میں ٹکرا گئی ہے، مطلب بڑھ چکی ہے. تو اب یہ جو متبادل راستے کا مطلب یہ ہے کہ یوتھیوں کو سمجھ آ جانی چاہیے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر، ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر کہا کرتے تھے پی ٹی ایم کے حوالے سے، بلوائیوں کے انتشاریوں کے حوالے سے، تم ریاست سے لڑ سکتے ہو. میں بار بار یہ کوٹ کرتا ہوں، یہ تقریباً مجھے کچھ 24 دفعہ کوٹ کر چکا ہوں. تم ریاست سے لڑ سکتے ہو؟ نہیں، تم ریاست سے نہیں لڑ سکتے. ریاست اگر چیف آف آرمی اسٹاف نہ کہتے بچے ہیں تو پھر آپ کو بتاتی. تو اسی طرح ان کو یوتھیوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر بات پہ جب آپ کے بڑے اب آپ کو کہنے لگے ہیں کہ متبادل راستہ، اور متبادل راستہ میں بتا دیتا ہوں، پھر آپ اساتذہ سے بات کیجیے گا. متبادل راستہ ہے امن کا، متبادل راستہ ہے پاکستان سے وفاداری کا، متبادل راستہ ہے پاکستان سے محبت کا،
متبادل راستہ ہے کہ کوئی اور حکومت میں آ جائے تو سکون کا، متبادل راستہ ہے کہ آئینی ترمیم ہو پاکستان کے حق میں، اس کے خلاف نہیں جانا، متبادل راستہ ہے کالے بھونوں سے دور ہونے کا، متبادل راستہ ہے کہ آرمی چیف 5 سال کے لیے لگ جائیں تو اس کو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے ٹھوکنے کے لیے ہے، بلکہ وہ تو ایک انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے۔ متبادل راستہ یہ ہے کہ SCO ہوگی تو اس ملک میں انتشار نہیں ہوگا، متبادل راستہ ہے کہ چائنا کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے ہوں گے تو سکون کیجیے گا، متبادل راستہ یہ ہے کہ انتشاریوں کے ساتھ، بلوائیوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پختونخوا کو ایک الگ سٹیٹ بنانے کا نہ سوچیے گا، متبادل راستہ یہ ہے کہ اپنی وفاداری جو آپ نے آئین کے اوپر اور اپنی جان کے اوپر حلف لے کر دی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ وفاداری کی، اس کو نبھائیے گا، متبادل راستہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے ارد گرد جو ہے بھنور میں نہیں گھومنا، بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذی شعور بنایا ہے، اپنی شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس ملک کے لیے بہتر کرے، نہ کہ اس ملک کے لوگوں کو اس بات پر اکسائے کہ سڑکوں پر آ جاؤ انقلاب لے آؤ۔ متبادل راستہ انقلاب سڑکوں پر نہیں، متبادل راستہ انقلاب اکنامک ڈیولپمنٹ کا، فورن انویسٹمنٹ کا، پاکستان کے SFC جو ہے SIFC اس کو بہتر کرنے کا، متبادل راستہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپس میں سب لوگوں کا مل کر بیٹھنا، باپ بیٹے سے PTI اور نون لیگ کی بنیاد کے اوپر متبادل راستہ وکاس کا بہت لمبا ہو گیا۔ میں سعدیہ کی طرف جاؤں گی۔ سعدیہ، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، متبادل راستے کی بات کر رہے ہیں، تو متبادل راستہ یا تو پاکستان چھوڑ کر جانا ہے، متبادل راستہ یہ ہے کہ دنگا فساد کیا جائے، 9 مئی ایک اور کیا جائے، اس کی تیاری کی جائے، احتجاج کیا جائے، جو پچھلے ہم کچھ عرصے سے نام نہاد احتجاج دیکھ رہے ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک آلٹرنیٹیو وے اب کون سا ہے؟ ان کا متبادل راستہ وہ تو قطعاً نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو وکاس کہہ رہے ہیں۔ میری نظر میں ان کا متبادل راستہ ہے کہ اب ابا دوبارہ جو ہے نا، جس سے ہم ناحلف ہو گئے تھے، ان کو ابا جی دوبارہ مان لیں، ٹھیک ہے، گٹے گوڈے پڑ جائیں اور کہیں ابا جی معاف کر دیں، ہم ناحلف ہو گئے تھے، ہمیں جو آپ نے آگ کیا ہے پلیز معافی دے دیں اور ہم اپنی شرن میں دوبارہ لے لیں۔ یہ وہ عمران ریاض خان صاحب ہیں جو ببانگ دوحل کہا کرتے تھے کہ مجھے باجوہ صاحب نے فائلیں دکھائیں، مجھے باجوہ صاحب نے یہ بتایا، ہمیں فائلیں دکھا کے یہ بتایا گیا، ہم کوئی غلام ہے کہ جو تم کہو گے وہ مان لیں گے۔ اب ہم نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب جب تم لوگوں کو ایک بات کہی گئی تھی، تب تم لوگوں نے کیوں سوال نہیں کیا تھا کہ سر آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے؟ کاواساکی کے اوپر آنے جانے والے یہ وہ عمران ریاض خان صاحب جو کہ مشہور ہیں بد زبانی کے لیے، بد کلامی کے لیے، مار پیٹ جھگڑے کے لیے، انہیں کوئی صحافی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، ایک رپورٹر تھے یہ محض۔ اور اب ان کے پاس ایکڑوں میں فارم ہاؤسز ہیں، ان کے پاس عربی نسل کے گھوڑے ہیں، ان کے پاس کروڑوں اربوں میں جو ہے وہ ماہانہ جو ان کو سیلریز آتی ہیں، یہ ایک دم سے زمین سے آسمان پہ کیسے پہنچے ہیں؟ اسی جگہ پہ بیٹھ کے زمین سے آسمان پہ، اسی دھرتی کو بیچ کے یہ زمین سے آسمان پہ پہنچے، اور اسی دھرتی سے ان کو تکلیف بھی ہے۔ ان کا متبادل راستہ یہ ہے مائی وے اور ہائی وے، یا تو فوج ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے، ورنہ پھر اس سے بری چیز ہی کوئی نہیں، ان سے برے لوگ ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو آپ کا باہر اوورسیز بیٹھا ہوا ہے یوتھیا، وہ اور ان کا جو گروپ ہے، آپ کو پتہ ہے حیدر مہدی، عادل راجہ، جبران الیاس، سارا امیر، شایان، اس طرح کا جتنا گروہ ہے اوورسیز پاگل مینٹل لوگوں کا جو گروہ ہے، ان کا جو بھی بیانیہ ہوتا ہے، ان کو یہاں پاکستان میں بیٹھ کے کون پروموٹ کر رہا ہوتا ہے؟ 2-4 لوگ ہیں جن کی ملین میں فالوورشپ ہے، اور ان میں سب سے بڑا نام ہے عمران ریاض خان صاحب کا۔ یہ پاکستان کی دھرتی کے ساتھ اتنے لائل ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ جو ساری زندگی پاکستان میں آئے نہیں، جن کو پتہ نہیں آلو پیاز کا ریٹ کیا ہے، جن کو پتہ نہیں کہ معیشت کے اصل جو ہے ہمارے مسائل کیا ہیں، یا لوگ بھگت کیا رہے ہیں، کہ لوگ خوش ہیں یا نہیں، ان لوگوں کا بیانیہ یہاں بیٹھ کے کون پروموٹ کر رہا تھا؟ وہ عمران ریاض خان جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے باہر بیٹھے لوگوں کا بیانیہ پروموٹ کر کے کہتا ہے ایتھے تے ریائی کچھ نہیں۔ الحمدللہ انہوں نے پوری کوشش کی 3.5 سال میں، انہوں نے بھی اور ان کے اس مہاتما پیر اڈیالوی سرکار نے بھی، کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے، اور ڈیفالٹ ہونے کے بعد اس کا کچھ نہ رہے۔ لیکن چونکہ یہ ملک، مجھے پورا کرنے دیجیے گا، چونکہ یہ ملک بنا ہی اس لیے ہے کہ تا قیامت قائم رہے، تو پھر اللہ کے درویش جو ہیں انہوں نے اس کے لیے ایفرٹس کی۔ اب عمران ریاض خان، اور درویش آپ کس کو کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ہیں اس پہ، پولیٹیکل پارٹیز ہیں والوں کو کہہ رہی جی بالکل، پی ٹی ایم ہے، اس پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کی ایون آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو بھی عقل آئی ہے، ماننا پڑے گا آپ کو۔ پھر آپ کی جو پاک آرمی، انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ کا جو جمہوری پروسیس آپ کیجیے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا نیوٹرل، عمران خان نے کہا تھا
تھا کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں حصہ دار نہیں بنیں گے, سیاست آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے آپ کو جہاں جہاں سیکیورٹی ریلیونٹ معاملات میں کہیں ہماری ہیلپ چاہیے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. دس واز ریکوائرڈ, انہوں نے جو ریکوائرڈ تھا وہ کرنا شروع کیا. اب آپ کی تکلیف ہو گئی, ہن تانوں ٹیڈ پیڑ لگ گئی ہیں, کیونکہ آپ کو 3.5 سال انہوں نے جتنا پروٹیکٹ کیا. تکلیف مجھے یہ ہے کہ عمران ریاض خان ہو, صدیق جان ہو, صابر شاکر ہو, ملیحہ ہاشمی ہو, یہ سارے کے سارے نام نہاد صحافی, اسد طور, متی اللہ جان, ان سے کوئی یہ پوچھے کہ پاکستان میں معاشی اشاریہ اوپر جا رہے ہیں, یہ ٹویٹ کیوں نہیں کرتے, پوسٹ کیوں نہیں کرتے, پاکستان میں ایس سی او ہوا اس کو پازیٹیولی انہوں نے پروجیکٹ کیوں نہیں کیا, پاکستان کے اندر مہنگائی نیچے ہوئی, شرح سود نیچے ہوئی, آپ ان چیزوں کے اوپر پوسٹیں کیوں نہیں دیکھتے, ان کے اوپر ان کے نیریٹو کیوں نہیں دیکھتے. نیریٹو آتے ہیں اس چیز پہ جو جبران الیاس جو کہ سی آئی اے کا بندہ ہے وہ ان کو ایک ون لائنر دیتا ہے. اور یہ اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز, کل جس طرح سے امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے بعد آرمی چیف کی سروسز, تمام سروسز چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 34 کے قریب کر دی گئی ہے. اس پر میرا دل کرتا ہے کہ کوئی صحافی جائے اور سب سے پہلے علی امین گنڈا پور سے پوچھے کہ بھائی آپ کی اس پر کیا رائے ہے, اور میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کیا جواب دیں گے. سب سے پہلے تو ایک بات یہ کہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے والے اب امریکی ٹرمپی کی امداد کے جو ہے وہ منتظر ہیں. ان کا یہ ہے ٹرمپ آئے اور ہمیں جو ہے کہ آ کے نہ ہماری بھی جان بچائے اور ہمارے مہاتما کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے جو ہے وہ نکلوائے. اس کے ساتھ ساتھ یوٹن بادشاہ کی اگر بات کی جائے تو یہی یوٹن بادشاہ جو تھا وہ جنرل باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق کہتا تھا اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے اسی جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتا تھا. موجودہ آرمی چیف کے خلاف یہ لوگ مغلظات بکتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہم نے اسی آرمی چیف سے, اسی حافظ صاحب سے جو ہے وہ بات کرنی ہے, ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھنا. اور اب میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گی, ذرا آپ کے اگر جاننے والے ہیں یا آپ کے اگر جاننے والے ہیں جتنے بھی صحافی, ذرا یہ علی امین گنڈا پور کے پاس جاتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھیں نا کہ یہ جو سروسز چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے اس پر کیا کہتے ہیں. کیونکہ کل پی ٹی آئی نے بڑا ہولی ہولی احتجاج کیا ہے, کھل کر احتجاج بھی نہیں کیا, کیونکہ یہ لوگ تو تا حیات ایکسٹینشن دینے کو بھی تیار تھے نا, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ ابا بنانا ہے کہ نہیں بنانا. ابھی بیچارے کنفیوز ہیں. تو اب کبھی وہاں سے پیریڈ یلوی سرکار کا وہ آ گیا, حکم نامہ جاری ہو گیا کہ اب یہ ہمارے ابا جی ہیں, تو پھر کہیں برا کہا ہوا جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے. تو اس لیے اب پولی ٹول کی وجاتے ہیں یہ لوگ کہ آہستہ آہستہ کبھی ہاں کبھی نہ والی سچویشن میں رہیں. اگر وہ ہنس گئی تے پھنس گئی, نیتے باجی ڈر گئی. اگر ہم لوگ بہت زیادہ خلاف بول دیں گے اور پتہ چلے پیریڈ یلوی سرکار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں بات کرنی تھی, جیسے فواد چودھری نے کہا نا. جی مائی لارڈ, یار انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ وہ صحافی نہیں تھا. صحافی کی ڈیفینیشن کیا ذرا بتائیے. عمران ریاض کو آپ نے صحافی نہیں نا بولا. جی بالکل نہیں, بتائیں مجھے ڈیفینیشن بتائیں, کون ہوتا ہے صحافی؟ صحافی ہر وہ شخص ہے جو گراؤنڈ کے اوپر موجود خبر کو بنا کوئی اپنا اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے؟ کس کے؟ عمران ریاض کو 2022 سے پہلے آپ دیکھیں, 2018 سے پہلے دیکھیں, پتہ ہے 2008 میں کیا کر رہا تھا وہ؟ کاواساکی چلا رہا تھا. کاواساکی چھوڑے, آپ نے کہا کہ وہ تو رپورٹر تھا, رپورٹر صحافی نہیں ہوتا. وہ رپورٹر تھا, جیسے پریس کلب میں آج کل اتنے سارے رپورٹرز ہیں جو نام کے ساتھ رپورٹر لگاتے ہیں لیکن ان کا صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, وہ یوٹیوبر نہیں تھا, وہ پیورلی صحافی تھا. وہ پاکستان کے ٹاپ چینل کا اس وقت صحافی تھا, ٹاپ چینل کا اینکر تھا. اگر آپ اینکر کو, رپورٹر کو صحافی نہیں مانتے نا تو پھر میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں, میں بھی صحافی نہیں. کریکشن کر دوں یہاں پر, میرے خیال میں سعدیہ کا کہنے کا مقصد یہ when you're too much biased اور آپ کسی ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کے بیانیے کو لے کر آگے چل رہے ہو, then you are not a صحافی, you are a biased person. Let me make myself clear. You are a tout. Let me clear myself as well, because میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کسی کو وہ کس چینل پہ صحافی تھے سر 2018 سے پہلے, مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ بتاتا ہوں میں آپ کو. جی بتائیے گا, کیونکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے. آپ نے پھر دیکھا ہی کیا ہے, آپ نے پھر دیکھا ہی کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا سر. ان کے ویلاگز آنا شروع ہوئے 2018 کے بعد, ان کو ہم نے اپریل 20 میں, مجھے پتا ہے, میں کام بھی کرتا رہا ہوں. 2000 آپ کو انہوں نے پیسے تو نہیں دیے اپنے آپ کو وکالت کرنے کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں نا, یہ تو الزام ہو گیا نا. بیسیکلی میں اپنے اس بندے کی جس کے اوپر آپ نے کہا کہ صحافی نہیں تھا, صحافی نہیں ہے اور صحافی نہیں تھا میں فرق ہے. سنیں ذرا, کلیئر کرنا چاہیے نا. ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ہر ایک کی پگڑی اچھالیں. اس کے موجودہ ایکٹ کے اوپر آپ
कर सकते हैं. देखें 2008 में वो रिपोर्टर था, 2010-11 में उसने शो किया एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर, शायद आपने देखा हो, तकरार शो था, और स्टेट की मोहब्बत में भी बड़े शोज हुए. 2020 में उसने बनाया चैनल यूट्यूब का. वो जब GNN न्यूज़ में गया, अब ये सारी स्टोरी मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, उसके लोग जो पसंद करते हैं उन्हें पता है. बहरहाल उसके बाद हुआ क्या कि वो उस पैराडाइम का या उस डॉक्ट्राइन का हिस्सा था, जिस डॉक्ट्राइन का एक बंदा इस वक्त कोर्ट मार्शल में है. माय लॉर्ड, सवाल ये है, एक सेकंड आप उनको चूंकि वकालत कर रहे हैं, सवाल ये है कि एक कावासाकी चलाने वाला शख्स, उसके पास एकड़ों के फॉर्म कैसे आ गए हैं, अरबुल नस्ल घोड़े कैसे आ गए हैं, वो इतना करोड़पति अरबपति कैसे हो गया, वो तो सहाफी है. मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट नहीं, मैं अब ये बात खत्म करें ना, बात खत्म करें. मैं आपको सवाल का जवाब नहीं, हम यहाँ पर बैठ के इमरान रियाज नहीं डिस्कस नहीं कर रहे. बेसिकली देखना, एक जब किसी शख्स को, क्योंकि मैं भी सहाफी हूं ना, तो मुझे ये होता है कि अगर कल को मुझे भी कोई कहेगा सहाफी, ऐसे सहाफी नहीं सी, मतलब देखो ना, मैं भी एक पर्टिकुलर जमात को यहाँ पर बैठकर उसको इंतशारी भी बोलता हूँ, गद्दार भी बोलता हूँ, ठीक है, वो भी मुझे कहते हैं. आपकी नजर में वो सहाफी थे? ही वो सहाफी, ही इज सहाफी, इसके ऊपर आप सवाल उठा सकती हैं, ठीक है ना. ही इज नॉट अ सहाफी, ही इज अ पॉलिटिकल पार्टी नैरेटिव बिल्डर, सिंपल रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन वो सहाफी नहीं था. मैंने उसके ऊपर सवाल किया, मेरी पूरी बात सुन लें. फिर यूट्यूब के ऊपर आप भी व्लॉग करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपको एजेंडा ले लें, कुछ भी कर लें यार, कुछ भी कर लें, मुल्क बेच इवन टिकटॉकर बन गए, नाचना शुरू कर बेच दें, मुल्क बेच दें, धरती बेच दें, मुल्क का सुकून बेच दें. आगे बढ़ते हैं. वो अलग चीज है, उसका उन्होंने भुगता भी है, उनको जेल भी हुई है, जो भी हुआ है, जिस तरह भी हुआ है, रियासत जानती है, रियासत ने उनके साथ क्या करना है. मगर बहैसियत सहाफी, मेरे ख्याल में वो सहाफी थे, वो सहाफी हैं, वो नहीं थे, वो नहीं है. इससे आगे बढ़कर अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब अमेरिका में बड़ी हैपनिंग्स जो है वो चल रही हैं. एक बिस्किट रिजल्ट्स जो है बिल्कुल आप मेरी एनर्जी रिवाइव हुए. इन्होंने तो सहाफी ना बोल के ना, तो मैंने कहा नहीं, ये मज्जा ਦੀਆਂ रहमा पैना ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है. तो जी जब भी किसी एक सहाफी के ऊपर जो कि पैसे लेके जो है ना वो टाउट बन जाता है, तो उसके ऊपर बात करें ना, तो ये तरीकाकार है हम सहाफियों का कि हम फौरन खड़े हो जाते हैं कि कल को मेरे पे ना आ जाए. ये वो तरीकाकार है जिसकी वजह से मतीउल्लाह जान साहब जो वाकई सहाफी हैं, आज वो सहाफी नहीं रहे. इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई उनकी सहाफत. असद तूर साहब सहाफी नहीं रहे, और हम उनको कुछ कह नहीं सकते, हामिद मीर को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो कल को कहीं हमें कोई ना कह दे. सर आप ऐसा काम ही क्यों करते कि कल आपके ऊपर फिंगर पॉइंट हो जाए. ज्यादा बोलने से, ज्यादा ऊंची आवाज करने से पॉइंट वैलिड नहीं होता. अब आपने बात अच्छी की है, मैं आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, लेकिन अब आपने बात की है कि मतीउल्लाह जान सहाफी था, अब जो वो कर रहा है वो नहीं है. आपकी राय है, रिस्पेक्ट. लेकिन आप ये अगर कहें एक रिनाउंड बंदे को, या एक बंदे का जिसका नहीं, वो मैंने आपको बता दिया उसके ऊपर ना, सवाल उठाया, बहुत गलत पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं. नहीं, मैं जहां तक सादिया की बात अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि मैं आप दोनों में इस वक्त मैं जज की हैसियत से अगर देखूं तो उनका कहने का उनका एक और मकसद था. उनका मकसद ये था कि वो he used to be a journalist but right now he is not a journalist. यही तो मेरा पॉइंट है. वन पार्टी और उसकी नैरेटिव यार, जब आपने पहला सवाल किया, वो जब आपने, मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ते हैं. Let's move on. We are running short of time. 30 सेकंड. जब आपने पहला सवाल किया, उसके बाद जो मैंने सारा नैरेटिव बेचा, उसके बाद भी अगर इन्होंने कह दिया कि मज्जा दिया पहना ने, गलत चंगी नहीं है. चलें ठीक है, वो भी नहीं, आपको भी नहीं कहना चाहिए था, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं किसी बात की अमेरिका में इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं. अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं. अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं. इससे पहले अगर हम आज हमारी स्पीकर ये है ना इससे पहले अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मुशीर थे साजिद तारड़, वो बड़ा हमें डिफरेंट चैनल्स पर नजर आए, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नजर आए. कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर कोट कर देती हूँ. उनका ये कहना था कि पीटीआई लॉबी करने में कामयाब है, पैसे देकर कांग्रेसमैन से लेटर लिखवाए, पैसा बोलता है, इसी वजह से 127 आर्टिकल्स लिखवाए. लेकिन मैं कहता हूँ कभी पाकिस्तान से तो प्यार करके देखो. ट्रंप के रडार पर भी इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, उनकी टेबल पर इंटरनेशनल इश्यूज की फाइलें पड़ी होंगी. बस एक ही तरीका है, काला जादू चल जाए, काले बकरे चल जाएं. काला जादू चल जाए, काले बकरे जो हैं वो चल जाएं. तो आपको क्या लगता है, अगर ट्रंप जीतता है तो उसकी टेबल पर इमरान खान का इशू सबसे बड़ा इशू होगा, या इंटरनेशनल इशू सबसे बड़े होंगे, या फिर काले बकरों की कुर्बानी
کالے بکروں کی قربانی جو ہے وہ دینی زندہ مرغیوں کی، زندہ مرغیوں کی بھی جلاتی ہیں وہ. عمران خان از نو ون فار ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر وہ آ جاتا ہے اپ کمنگ اس کو ٹینیور ملتا ہے تو عمران خان اس کی فائل لسٹ میں کہیں پہ بھی میری نظر میں ایگزسٹ نہیں کرے گا. یعنی آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل ایشوز کی فائلیں زیادہ ناٹ ایٹ آل obviously اس کو اور بہت سارے ایشوز ہیں. عمران خان جو ہے وہ اس کے مامے کا منڈا نہیں کہ وہ اپنی پوری سیاست اور اپنی پوری انٹرنیشنل پالیسی عمران خان کی یہ صرف یوتھیے کر سکتے ہیں, یوٹیوبر کر سکتے ہیں. پوری دنیا عمران خان کے ارد گرد ریوالو نہیں کر رہی ہے. کالا جادو چلے گا, کالے بکرے چلے گئے یا ٹرمپ چلے گا اگر وہ جیتتا ہے تو؟ آپ نے وہ سنا ہوا ہے کہتے ہیں کہ کالا جادو ہو 7 سمندر پار جاؤ تو اثر زائل ہو جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جی جی سنا ہوا ہے یہ. تو کوئی بشرا بی بی سے کوئی زیادہ بڑا ایکسپرٹ انٹرنیشنل ہائر کرنا پڑے گا کیونکہ ادھر سے جادو نہیں ہونا, 7 سمندر پار وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, تو نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. یہ میں نے سنا ہوا ہے نا کہ کالا جادو ہو تو آپ 7 سمندر پار جائیں. میں نے سنا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ متھ ہے کہ کیا ہے, بٹ آئی ہیو لسنڈ. اچھا, میں اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں عمران خان کی کچھ جو پالیسیز تھیں پاکستان تحریک انصاف کی, اس کا ایک تنقیدی سا جائزہ لوں گی اور اس پر آپ کا کامنٹ میں چاہوں گی, ذرا غور سے سنیے گا. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر جو پالیسیز تھیں ان کا تنقیدی اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے غیر مستحکم معاشی پالیسیز. عمران خان کی حکومت میں معاشی عدم استحکام رہا جس سے مہنگائی میں بے حد اضافہ ہوا اور روپے کی قدر میں کمی جو تھی وہ دیکھنے میں آئی. آگے آ جائیں, غیر ملکی قرضوں میں اضافہ. پاکستان تحریک انصاف حکومت نے قرضوں کا بوجھ بڑھا دیا جس سے پاکستان کی معیشت عالمی مالیاتی اداروں میں مزید انحصار کرنے لگی. پھر آگے آ جائیں, وعدوں کی تکمیل. سعدیہ یہ آپ بھی سنیے گا, وعدوں کی تکمیل نہ ہونا. عمران خان نے کئی وعدے کیے جیسے کرپشن کے خلاف بڑے اقدامات, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں, لیکن عملی طور پہ ان میں سے کوئی اکثر جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے. پھر آگے آ جائیں, سیاسی عدم استحکام. عمران خان کے دور میں سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوا, اپوزیشن اور اداروں کے ساتھ کشیدگی رہی جس سے ملک کی ترقی جو تھی وہ بہت زیادہ متاثر رہی. غلط فیصلے اور یو ٹرن. عمران خان پر اکثر یو ٹرن لینے کا الزام لگایا جاتا ہے اور اب پارٹی اس روایت کو جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. احتجاج کی کال دیتی ہے اور پھر اسے یو ٹرن لیتے ہیں جس سے ان کی پالیسیز پر جو اعتماد تھا اس میں بہت زیادہ کمی جو تھی وہ دیکھنے میں آئی. خارجہ تعلقات میں مسائل بھی ایک بہت بڑی وجہ جو تھے وہ بنے. پاکستان تحریک انصاف حکومت کے دوران امریکہ, سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات میں تناؤ دیکھنے کو ملا جو ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوا. اور آخر میں گورننس میں کمزوریاں کہ آپ عثمان بزدار کو لگا دیتے ہیں, وسیم اکرم پلس اس کو کہتے ہیں. عمران خان کی حکومت پر گورننس اور حکومتی انتظامات میں ناکامی کے الزامات لگائے گئے, خاص کر پنجاب میں انتظامی مسائل میں اضافہ ہوا. کیا آپ میری اس ریسرچ سے یا ان پوائنٹ سے اگری کرتے ہیں؟ ایک پوائنٹ کم ہے آپ کا. آپ نے وعدہ خلافیوں کی بات کی, ایک وعدہ خلافی اس نے وہ خاور مانیکا کے ساتھ کی کہ میں انہوں مرشد بناواں گا, انہوں بڈھی بنا لیا. ایک عدم استحکام اس کی زندگی میں یہ ڈالا کہ اس کی بیوی لے کے آ گیا, اس کی زندگی میں تو عدم استحکام آ گیا, یہ بھی ایڈ کر دیں. لیکن آپ کے ان پوائنٹ سے تنقیدی جو ہم نے جائزہ لیا پالیسیز کا, ڈیو اگری یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز میری طرف سے بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ صرف ملک میں عدم استحکام نہیں لے کے آیا, لوگوں کی شادی شدہ زندگیوں میں بھی عدم استحکام لے کے آیا, عورتوں کے ذہنی جو توازن ہے اس میں بھی عدم استحکام لے کے آیا. جی بالکل, کیسے جو ہیرسمنٹ کا شکار ہوئی ہیں خواتین ان کو اس کے علاوہ آپ کے معاشرے میں جو اخلاقی اقدار و روایات تھا ان میں بھی عدم استحکام آیا. جب آپ لوگ جو چھپ کے گپ چھپ کیا کرتے تھے وہ آپ نے چوکوں میں کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ آپ کے جو مذہبی جتنے بھی اقدار تھیں یا مذہبی جتنے بھی عقائد تھے ان میں عدم استحکام لے کے آیا, اور آپ نے نعوذ باللہ وہ بھی ہوتے دیکھا کہ اس ایسے زانی شرابی شخص کو ولی پیغمبر نعوذ باللہ کا درجہ لوگ دیتے نظر آئے. اس کے علاوہ اس شخص نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی عدم استحکام کا مظاہرہ کیا جب یہ اس بات پہ شور نہیں تھا اے والی بڈھی چاہیے, او والی چاہیے, ابا اے والا ہے یا او والا ہے. یہ شخص اپنی زندگی میں بھی عدم استحکام کا شکار ہے, اس نے دوسروں کی زندگیوں میں بھی عدم استحکام لایا اور ملک میں بھی عدم استحکام. ایک اور بات, اس نے ایک اور وعدہ خلافی کی ہے. اس نے کہا تھا میں تمہیں رلاؤں گا, رلا بشرا بیوی نو دیتا ہے وہی کل وعدہ خلافی. وہ صحیح کہہ رہا تھا. وہ ان دیکھیں وہ عزت سے بشرا بیوی کو ان کہہ کے بلاتے ہیں, وہ ان کا نام نہیں لیتے. مرشد کو ان کہہ کے بلایا جاتا ہے نا. میں نے کل لکھا ہے, میں نے کہا مرشد نے اپنی مرشد رلاتی, مرشد نے مرشد رلاتی.
تو یہ زیادتی مورل آف دا سٹوریز رحمہ کہ ڈونلڈ پاپا آ جائیں نہ آئیں ایدا مکو ٹھپیا گیا اتوں مزے دی گل ہے کہ 5 سال واسطے جڑی ایکسٹینشن مل گئی آرمی چیف نو تو وہ جو ایاک نعبدو و ایاک ایکسٹینشن نہیں ملی لیکن وہ مدت ملازمت 2027 تک اب آرمی چیف اردو میں توسیع انگلش میں ایکسٹینشن ہی ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ایاک نعبدو و ایاک نستعین جو کہا ہے ہمیشہ یوتھیوں نے اور ان کے لیڈر نے, اب ان کو اہدنا الصراط المستقیم پہ لانے کے لیے مزید 2 سال مل گئے. انشاءاللہ یہ سارے بگڑے تگڑے جن کا ڈنڈا پیر تھا یہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے صراط مستقیم پہ آئیں گے اور یہ کہیں گے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. لاسٹ بات وہ ایکسٹینشن کے بارے میں بات کی تو ایکسٹینشن اگر ملتی تو وہ ہونی تھی 6 سال, تو یہ تو 1 سال کم ہو گیا, یہ 5 سال ہو گیا, تو یہ 5 سال ہو گئے نا, تو یہ ایکسٹینشن نہ ملازمت میں توسیع نہیں, بیسیکلی قانون بنا ہے جو کہ ڈیفائن کر رہا ہے, تمام سروسز فیور نہیں ہے تمام سروسز. پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ قانون آلریڈی موجود تھا کہ وہ 6 سال کا تھا, بلکہ ہم نے پہلے جنرل باجوہ کو 3 سال ایکسٹینشن دی, پھر وہ ان کو تاحیات ابا بنانے کو بھی بالکل, وہ تو ابا جی پھر انکاری ہو گئے نا, تو میرا منڈا ہی نہیں ہو گیا. ویوز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, مجھے وقاص اور سعدیہ کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.